تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مقدس کی ایسی آیات مبارکہ میں بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ عالم آمدن یا وہ سمجھ نہیں سکے ہیں، تو انہوں نے معیت کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ بندے کے بالکل ایسے ساتھ ہوتا ہے جیسے اللہ نے حضرت علی کے اندر حلول کر لیا تھا۔ ظاہر میں علی تھے لیکن اصل میں وہ خدا تھے۔ تو اس سے جماعت حلولیہ پیدا ہوئی جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے حضرت علی میں حلول فرما لیا۔ اسی طرح جیسے ایک بڑی مشہور تاریخی بات ہے کہ جب منصور کو پکڑا گیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ انا الحق، تو اوز نے کہا کہ میرے اندر خدا کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تو اس لیے بعض لوگ اس دھوکے میں نعوذ باللہ پڑ جاتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار میں تھے تو آپ نے بھی حضرت صدیق کو تسلی دی کہ کیوں ڈرتے ہو، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بھی لکھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو اس لیے معیت کا معنی یا معیت علمی ہوگی یا معیت نصرت ہوگی۔ اس کے علاوہ نعوذ باللہ جو فرق باطلہ نے دعوے کیے ہیں، اور ہمارے لوگوں میں بھی بعض جاہل لوگ جو ہیں وہ اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو پیر ہیں لیکن باطن میں خود اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں جی ہم سجدہ کرتے ہیں نا، کیونکہ تو ظاہر میں پیر ہے نا۔ اسی طرح وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ظاہر میں محمد مصطفیٰ ہے لیکن اندر تو خود خدا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ عقیدے رکھنا جو ہے وہ کفر ہے، کوئی معمولی گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت یا علم کی ہوگی یا نصرت کی ہوگی یا تائید کی ہوگی، جیسے خود یہاں اللہ نے وضاحت فرما دی۔ اچھا، اس سے بھی بہت سارے لوگوں نے اللہ پاک رحمت فرمائے کہ ان کو دھوکہ لگا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ محبت میں بھی بعض اوقات بندہ پڑ جاتا ہے اور کبھی دشمنی میں بھی بڑھ جاتا ہے، حد سے نکل جاتا ہے۔ تو ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا انا الاول وانا الاخر، اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا دیکھا هو الاول والآخر، یہ اللہ کی صفت ہے۔ حضور بھی کہہ رہے ہیں میں اول ہوں میں آخر ہوں، نعوذ باللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ تو خدا ہیں، صرف بشریت کا لباس پہنا ہوا۔ اب جناب یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضور کیا معنی کہ آپ اول بھی ہیں آخر بھی؟ فرمایا اول میں اس لیے ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میری بعثت فرمائی، مجھے پیدا فرمایا۔ تمام عالم ارواح میں سب سے پہلے میری روح پیدا کی گئی تو میں اول ہوں۔ اور آخر کا معنی یہ ہے کہ جب تمام انبیاء گزر جائیں گے تو سب سے آخر میں اللہ نے مجھے بھیجا اور خاتم النبیین بنایا، اس لیے میں اول و آخر ہوں۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا امت کو بھی خوشخبری دی کہ تم بھی سن لو کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے؟ فرمایا اول اس لیے کہ سب سے پہلے تمام امتیں کھڑی رہیں گی اور میری امت اول جنت میں داخل ہوگی، تو نحن الاولون ہم اول ہیں، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ اور ہم آخر بھی ہیں کہ سب امتوں کے بعد آخر امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم،
اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی، تم پر امت ختم کر دی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، میری امت کے بعد امت کوئی نہیں ہوگی قیامت تک۔ تو معنی یہ ہوتا ہے، یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ حضور خدا ہے۔ اگر ایسی بات ہے پھر تو پوری امت بھی خدا بن گئی، وہ بھی تو اول آخر ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ اعلم، یا تو وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں یا پھر محبت میں آ کے غلو کرتے ہیں۔ اور اسی لیے بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم کسی اللہ کے ولی کی، جیسے منصور کے بارے میں ہے اللہ، وہ کہتے ہیں اگر ایسی کوئی بات سنو نا تو خاموش ہو جاؤ، اس پر کوئی تبصرہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے اس بیچارے نے کوئی سکر میں محبت کے نشے میں آ گئے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جیسے دیکھا نہیں آپ، نشے میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کیا بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کہا۔ تو یہ تو شراب کا نشہ ہے نا، اور جن کو عشق خدا کا نشہ ہوتا ہے وہ بھی تو اپنے اس عشق میں مستغرق ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تو کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ نظر نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کیا لفظ نکلے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے شطحیات جو ہیں ان کے بارے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔